پیپلز پارٹی کا جو مسودہ آج آیا جو کمیٹی میں پیش کیا گیا وہ فائنل نہیں ہے، پھر ایف سی سی والا آئیڈیا جو ہے یا تجویز اس کو بالکل ہی ڈراپ کر دیا گیا. آپ کی خبر بھی یہی ہے؟ نہیں آئینی کوڈ بن رہی ہے. بالکل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ کتنے دن لگیں گے، تو وہ سامنے 25 سے پہلے تو بننا ہی بننا ہے نا. تو اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ 11 تاریخ آج ہے. تو حسنات ملک صاحب بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہیں، ہماری آڈینس بھی ادھر ہے. اور نمبرز کا کیا کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی حکومت کے اپنے لوگ نہیں مان رہے. پہلے بات میں کروں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ڈرافٹ شیئر کیا ہے. اب دیکھیں، ایک تو یہ حکومت کا ڈرافٹ یہی ہے. اب یہ ڈرافٹ انہوں نے اب تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سرکولیٹ کیا جائے گا. اب اس پر تجاویز لی جائیں گی اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جو تجاویز آنی ہیں. پاکستان بار کونسل بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان بار کونسل میں بھی اس کو دیکھنا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے مائنس ہوں گی، کچھ چیزیں اس میں ایڈ آن ہوں گی. لیکن جو پرنسپل ڈیسیجن ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، اس میں 184 کا اختیار یعنی 184 کو ختم کرنا اور یہ اختیار دے دینا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کی جگہ حتمی فیصلے کا اختیار فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دینا، یہ سب سے بڑی بنیادی نکات ہیں جو کہ اس کا حصہ ہوں گے جو 26ویں آئینی ترمیم کا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس میں رنجیدہ ہیں یا خوش نہیں ہیں، تو یہ اطلاعات بھی میرے بھائی کی درست نہیں ہے. حکومت کے یعنی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس میں بھی میری بات ہوئی ہے. ہاں، کچھ لوگوں نے رضا ربانی صاحب نے، سینیٹر رضا ربانی نے اپنی تشویش کا اظہار ضرور کیا، لیکن اس کو پوری پیپلز پارٹی نہیں کہا جا سکتا. آئینی کوڈ کے قیام پہ جی، آئینی کوڈ کے قیام کے حوالے سے بھی، اور کچھ ان کے اپنی اس میں ریزرویشنز ہیں. لیکن ان کے علاوہ مائنس رضا ربانی صاحب پوری کی پوری پیپلز پارٹی یک زبان ہیں. جتنے بڑے لیڈرز ہیں آپ دیکھ لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، آپ پرویز اشرف صاحب کو دیکھ لیں، آپ نوید قمر صاحب کو دیکھ لیں، آپ خورشید شاہ صاحب کو دیکھ لیں، آپ میڈم شاہین رحمان کو دیکھ لیں. تو بلکہ کل گئے بھی تھے نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے. نواز شریف صاحب بھی مانے میں ہیں، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں. آپ اعلامیہ آپ نے خود پڑھ کے سنا دی ہے نواز شریف صاحب کا. کہتے ہیں بس اتفاق سے ہو جائے سارا کام. وہ بیسیکلی مولانا کو جو ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ یہ دیں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کچھ عرصہ قبل ان سے جو ایک غلطی ہوئی، اب اس کا یہ مداوع بھی ہے. مولانا کا جو ایک قد کاٹ ہے سیاسی، مولانا کی جو عزت ہے، جو ان کا آپسی تعلقات ہیں، بٹ اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر نمبرز پورے ہیں. جی، مولانا فضل الرحمان کے جو سینٹ کی بات کریں، اب آپ نے کی نا 5 بندے، تو کامران مرتضیٰ صاحب مولانا فضل الرحمان کے ہی سینیٹر ہیں. منی فاروق صاحب کے شو میں انہوں نے کہا جی کہ حکومت کے پاس ہمیں مائنس کر کے بھی سینٹ آف پاکستان میں 2/3 اکثریت موجود ہے. چلیے نیشنل اسمبلی میں، آپ نیشنل اسمبلی میں آ جائیں تو 12 ایسے لوگ ہیں جو کہ میں ان کو پی ٹی آئی کا تو نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں. وہ جو پی ٹی آئی 12 لوگ آپ کو لگتا ہے جو ادھر ادھر جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت. دیکھیں، وہ ایک تو بات یہ ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، بٹ پی ٹی آئی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم کرتے ہیں ہمارے لوگ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ پی ٹی آئی کہتی ہے وہ ہمارے ہیں. آپ سپریم کو، آپ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ کھولیں، اس میں دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کتنے لوگ ہیں. یہ پارٹی پوزیشن میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. آزاد ہیں، یہ آزاد ہیں، بلکہ مادر پدر آزاد ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیں گے. ضمیر کا مطابق تو اور طرف معاملہ چلا جاتا ہے، وہ جنرل انتشام ضمیر کی طرف چلا جاتا ہے. یہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دیں گے. اور مزے کی بات بتاؤں، اب شوق لگے گا ان کو، پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی ووٹ دینے کو تیار ہیں. اچھا، پنجاب سے پاکستان پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے رکن ہیں، وہ ہی از نوٹیفائڈ ایز اے پی ٹی آئی سینیٹر. اچھا، یہ خبر آپ دے رہے ہیں کہ جی if needed he will vote. اوکے. حسنان ملک صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن کے لوگ جو ہے ووٹ دینے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے لوگ جو ہے وہ نہیں مان رہے ہوں گے. پھر تو آج ہی ایک سینیٹر ہے، آج ہی جو ہے وہ بل پاس ہو جاتا. آئینی ترمیم، یہ سارا جو ہیجان کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا. میرا خیال ہے کہ اچھا عزت دینے کا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ میری جو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب، وہ کہتے ہیں ہمارے 19 سینیٹر ہیں اور سب کے سب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں. ان کا 1-2 سینیٹر جو بیرون ملک ہیں وہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی نہیں میں ان ٹچ ہوں ان سے. اور ویسے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تو ادھر ادھر کرنا وہ شروع ہو گئے، نظر ہی نہ آئے. پی ٹی آئی آج کل غائب کر رہی ہے ان کو کہ وہ کسی کو ملے ہی نہ. چلے ٹھیک ہے، نمبر بھی پورے ہو جائیں گے تو پھر شروع کریں. میرا خیال ہے پھر کیا مسئلہ نہیں. میں تو کہہ رہی ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کوشش کری ہے کہ ان کے بندے جو ہیں کسی کو ملے ہی نہ، ان کو چھپا دیا جائے، وہ خریدے بھی نہ جا سکے، ان کا ضمیر کی آواز پہ ووٹ بھی نہ آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی کیوں جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے جو موجودہ سسٹم ہے یہ
سیکیور رہے، کیونکہ شدید خطرات ہیں فارم 47 کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو ختم کرنا ہے. نہیں جوڈیشل ایکٹیویزم تو اب کہ آپ نے وداؤٹ ٹرائل پرائم منسٹر کو گھر بھیج رہے ہیں، وداؤٹ ٹرائل آپ نے پرائم منسٹر کو گھر بھیجا، آپ نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی. یہ کالا کوٹ پہن کے آ تو کیا گئے ہے؟ پیپلز پارٹی دور تو غلط کیا نا، تو معافی مانگی. غلط ان کیا کو نا، لگتا ہے معافی مانگنی چاہیے. کہ فارم 47 کا معاملہ جو ہے وہ بالکل یہی سارا معاملہ ہے. اور الیکشن ٹریبیونل میں جانا نا، دیکھیں ایک ہی یونیک فورم ہے جہاں پر آپ انتخابی عزرداری کو پہلے ٹیک اپ کیا جائے گا اور اس کو نوٹیفائی کرنے کی بھی بجاز اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے، اور پہلی اتھارٹی ہے جہاں پر جائے گا الیکشن ٹریبیونل ہے. اب الیکشن ٹریبیونل آئین پاکستان کے تحت الیکشن ٹریبیونل یونیک فورم ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اب یہ الیکشن کا آڈٹ کرنے کے حوالے سے جو خدشے کا اظہار کیا گیا ہے غلط کیا نا جی، وہی میں کہہ رہا ہوں. اب خواجہ آصف صاحب کو غلط بات کر دیں، نواز شریف صاحب کو غلط بات کر دیں، تو وہ آئین کو اوور رائڈ تو نہیں کر سکتی. جب آئین نے ایک چیز کا اختیار الیکشن ٹریبیونل کو دیا ہے تو میں آپ وہ سپریم کورٹ کر ہی نہیں سکتا، الیکشن ٹرائبیونل کے پاس حق ہے. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ 184(3) میں الیکشن کو ختم کریں، اور یہ غلط کسی نے ایڈوائز دی ہے. اپنے پرسنل کچھ جو ہیں وہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی یہ چیف جسٹس نہ ہو، یہ ہوں، اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے، نئے چیف جسٹس بنے اور دیکھیں یہ کتنا انفارچونیٹ ہے نا کہ ایک پارٹی کو لگتا ہے کہ فلاں چیف جسٹس ہوگا تو میرا سروائیول ہے، دوسری پارٹی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ آئے گا تو میری سیاست چلے گی اور میرا اقتدار رہے گا. پچھلے سال ان دنوں میں سب سے زیادہ جسٹس منصور علی شاہ کو برا بلا پی ٹی آئی والے کر رہے تھے کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے ڈیلے کی. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا جج اور جن کو ماضی میں کہتے تھے وہ غلط ہیں اب ٹھیک ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب آگے بھی ان کو کہیں گے ٹھیک ہے. وہ تو جو بھی چیز آئے گی وہ اس حساب سے فیصلہ کریں گے. اور میرا خیال ہے ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس نہیں ہونا چاہیے، کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں ہونا چاہیے. پی ایم ایل این پہلے جب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لے کر آئی تھی تو اس وقت جب ججز کے چیف جسٹس کا اختیار کم کیوں کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ معاملہ تھا نا. بندیال صاحب جب تک کہتے ہیں نہیں ان کو مزید جو اختیارات دینے چاہیے، اب اس کے اپوزٹ کام کیا تو بھی اعتراض ہے. سوٹ کرتا ہے نا جہاں پر سیاسی طور پر جو چیز سوٹ کر رہی ہو اس کو کر دیتے ہیں. اب دیکھ لینا اب اپنے ہی ایم این اے کو خواجہ شہراز صاحب کو کے پی کے میں رکھا ہوا ہے، ان کے کزن کی کل ویڈیو بیان میں نے ٹویٹ کیا ہے. اب خواجہ شہراز کا تعلق تونسا سے ہے، اب پی ٹی آئی کے رکن کو بھی اسمبلی کہتے ہیں ہمیں کے پی کے سے آنے دیں پنجاب میں. عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اپنے ایم این اے کو غائب کیا 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، پتہ نہیں غائب کیا ہوا بندے کو، اپنے رکن قومی اسمبلی کو. پہلے آپ کہہ رہے تھے 12 بندے ادھر بھی ہیں، وہ تو ہیں نا جی، تو وہ اپنے لوگوں کو غائب کر دیں گے لیکن ادھر سے آ جائیں گے. 12 بندے ان کے پاس ہیں، کچھ ان کے اپنے بندے. وہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس سے نا جتنے مرضی بندے غائب ہو جائیں، ترمیم ہوگی، ہوئی سمجھیں ہو بھی گئی، بس سمجھیں ہوئی سمجھیں. اچھی بات ہے، معاملہ حل ہو اور بنا دیں. آپ تو چاہ رہے ہیں ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ بنا بھی دیں، چلانی کیسے اور کس نے چلانی ہے یہ معاملہ ہے. وکلاء آئین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن تو الٹیمیٹ جو ہے وہ ججز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پارلیمان کا کام ہے وہ قانون بنانا، اور قانون اگر وہ آئین کے برخلاف ہو اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہو تو وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. اب پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی کہ فنڈامنٹل رائٹ ختم کر. اچھا اسٹرائک ڈاؤن اگین بات وہ آ گئی کہ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ جو ہے وہ اب جائے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، ایف سی سی میں جائے گا، تو پھر وہ کیسے کریں گے بھائی؟ جس آئین کی وجہ سے، جس شک کی وجہ سے اس کی فارمیشن ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، وہاں نوٹس ہو گیا اٹارنی جنرل کو، لارجر بینچ بن رہا ہے پرپوز ڈرافٹ پہ بھی. تو یہ چیزیں ابھی اتنی آسان نہیں ہیں کہ پہلے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، حکومت کے لیے چیلنج تلا نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. قاضی فیصد صاحب جب تک ہیں تو حکومت کو حوصلہ رہے گا. جس دن وہ جا رہے ہیں اور جس دن چلے گئے پھر یہ مشکل ہے ان کے لیے. ہاں اگر یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا اگر موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ہم نے یہ آئینی ترمیم نہ کی تو پھر آئینی ترمیم کرنے میں بہت مشکلات ہوں گی، کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھیں، تو جوڈیشل ایکٹیویزم میں پھر وہ فارم 47 الیکشن کو آڈٹ بھی آ سکتا ہے نا؟ آڈٹ نہیں آئے گا، اگر آنا ہو تو آ سکتا ہے. آئینی ترمیم یہ پارلیمان کا اختیار ہے، قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے. اس میں انکروچمنٹ کرنے کا جو کوشش کرے گی سپریم کورٹ، تو اسی وجہ سے یہ انکروچمنٹ کر رہے تھے، اسی وجہ سے یہ جو ایف سی سی بن رہی ہے دیکھیں ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے. 2015 میں فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کرے گی وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو. اور جسٹس قاضی فیصد تو ان چند ججز میں سے ہیں پاکستان کے جنہوں نے آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے.
یہ جو فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے 2015 میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو یہ اس کو ایگزامن ہونا ہے عدالتوں میں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. وکلاء سوال یہ ہوگا نا کہ ایف سی سی کی فارمیشن جس ترمیم کی وجہ سے ہو رہی ہے وہی آئین کی شک کیسے اسٹرائک ڈاؤن اور کون کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ اگین جائے گا آئینی عدالت میں. 184 ریموو ہوگا اور وہ اختیار چلا جائے گا ایف سی سی کے پاس. سپریم کورٹ کا تو اختیار رہے گا ہی نہیں. سپریم کورٹ کا پورا اپنا پلان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں.